الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو اور عزیز ساتھیوں، آج کل ہماری جو حکومت ہے ان لوگوں کو قتل و غارت کرنے کے بعد کشمیر میں اتنے لاشیں گرائیں، امریکہ میں لاشیں گرائیں، بلوچستان میں لاشیں گرائیں، سندھ میں لاشیں گرائیں مسلمانوں کی، جو بھی فورم احتجاج کرتے ہیں ان پہ لاشیں گراتے ہیں، ان کی لاشیں گراتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، اور اس کے بعد خود ہی اب یہی کہنا شروع ہو گئے کہ یہ نظام چل نہیں سکتا، کہ ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے، ہمیں اصلاحات نظام چاہیے، فلاں نظام چاہیے۔ کبھی یہ لوگ وہ اس طرح کے لوگ ہیں، کبھی یہ دین کی بات نہیں کریں گے، کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اسلامی نظام لے کر آئے ہیں، ہمیں اسلام کے مطابق تو ملک میں نظام چلانا ہے، جو بھی ملک کا قانون ہے ایک غیر اسلامی غیر شریک قانون ہے۔ یہاں تک ایسے ایسے بیچ میں قانون کے اندر ایسے ایسے مسائل ہیں کہ وہ بیان کرنے میں مشکل ہے، اور قانون کے مطابق یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو ووٹ دیا جاتا ہے، جو عوام جو ووٹ دیتی ہے، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جس کو ووٹ دیں وہ ہے کون، اس کا نام کیا، اس کا باپ کا نام کیا ہے، اور نیک کام کرتے ہیں، برا کام کرتا ہے، اچھا آدمی ہے، غلط آدمی ہے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا، اور وہ اپنے ماں باپ کے کہنے پہ، اپنے برادری کے کہنے پہ ووٹ دے دیتے ہیں۔ یہ کون سی جمہوریت ہوئی؟ ابھی آپ بادشاہ ہیں، گلے میں بے شک آپ لوگوں نے ٹائی لگائی ہے، داڑھی منڈے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، ایم اے پاس ہے، بی اے پاس ہے، کوئی بڑے سے بڑا پروفیسر آپ کا آ کر، کوئی بڑے سے بڑا قانون دان، بڑا سے بڑا وکیل آ کر بتائے کہ یہ کیسی رائے مانگ رہے ہیں آپ لوگ، وہ ہم سے کس طرح کی رائے مانگتے ہیں آپ؟ کہ ایک آدمی جو ہے وہ یہ جانتے ہی نہیں ہے، وہ ایک بندے کو جانتے نہیں ہے، اس کے بارے میں انگوٹھا لگا رہا ہے، اس کے بارے میں ووٹ دے رہا ہے، وہ کون سا قانون ہے؟ وہ کیسا قانون ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک بندے کو جس کے بارے میں بالکل جانتا ہوں، اس کے بارے میں بھی بالکل ساری عمر کے ساتھ گزاری ہے، ہم یہ نہیں بات کل یہ کیا کرے گا، کل یہ وہاں کو لوٹے گا کہ نہیں، وہاں سے کوئی مانگ، ان لوگوں سے رائے دہی مانگیں جو اس کو بعد میں اتار بھی سکیں، اور جب ایک بندے کا فائنل کہہ دیتے ہیں کہ یہ بنا ٹھیک ہے، اوکے ملک کے لیے صحیح کام کر رہے ہیں، تو 5 سال بعد اس کو اتارتے کیوں؟ 5 سال بعد اس کی چھٹی کیوں کرواتے ہیں؟ پتہ نہیں کس جاہل نکلوں، بس ان کو یہ ذہن میں اٹھا دیا گیا، جو جن لوگوں نے ٹائی لگائی ہوئی نا، جو اپنے گلے کو پھانسی کے پھندا لگایا ہوا ہے، بس وہ ٹھیک ہیں، اور مسلمان جو بھی بات کرتے ہیں وہ غلط ہی کرتے ہیں۔ کافروں نے بات کی کہ تمہارے ملک کرونا آ گیا، تم پابندیاں لگا دو، نمازیں بند کر دو، حج بند کر دو، انہوں نے خانہ کعبہ بھی خالی کر دیا، مدینہ پاک بھی خالی کر دیا، مسجدوں کے اندر لوگوں کو نمازیں پڑھنے سے روکا، مسجدوں میں اور 500 بندے کو نماز وہاں 100 بندے کو نماز پڑھنے دی، بلکہ بعض مسئلے تو تالے لگا دیے۔ یہ ایسے اس قدر جاہل لوگ ہیں، ان لوگوں نے کیا اسلام مانا ہے؟ اسلام سے اس قدر متنفر، اس قدر یہ نفرت کرنے والے لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی شریف ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی والے، انہوں نے داڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر مسلمان کو پتہ ہے، لیکن یہ جو ملک کے حکمران بنے ہوئے ہیں یہ داڑھی مڑاتے ہیں اور اس کو نافذ بھی کرتے ہیں، یا اس کو نفرت ہی نہیں کرتے کہ داڑھی مڑانا یہ کوئی غلط لوگ کر رہے ہیں، اس پر پابندی لگائی جائے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ سے آپ کیا محبت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کام کرنے کا کچھ نہیں کرتے، نبی پاک نے سر پہ امامہ باندھتے، کبھی حکمرانوں نے کیا کیا سنت کام کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے عمل کرنے پہ کبھی یہ بھی سوچیں نا، جب اسلام سے آپ اس قدر دور ہیں تو کہاں پہ کامیابی تلاش کر رہے ہو؟ کیسے ملک کو کامیاب کرے، کیسے ملک کو چلاؤ گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آتی ہے، ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو قتل کرنے کے در پہ آ جاتے ہیں۔ جو ناموس رسالت کتاب سے ناموس رسالت کی بات کرتا ہے گولی مارتے، جو گستاخیاں کرتا ہے اس کو سریعام چھوڑی جا رہے ہیں، ان کو آزاد کیے جا رہے ہیں، وہ عدالتوں سے بری کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو جو گستاخیاں کرتے ہیں، جیسے وہ ایک حدیث ہے، مرزا جیلمی ہے، بد مذہب ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گندے گندے الفاظ بولتا ہے،
تو اس کو پورے پروٹیکشن دی ہوتی ہے، گورنمنٹ کی سے پروٹیکشن دی جاتی ہے کہ تم جو چاہو کرو۔ تو کدھر گیا وہ عشق مصطفیٰ، کدھر گیا وہ اسلام؟ اسلام تو نام ہی محبت رسول کا ہے۔ اللہ پاس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا اس پہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ